رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے 29 تک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس چیز کی ہو جو گھٹیا ہونے میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو. اس سے پہلے کل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کفار کو چیلنج کیا تھا کہ اگر وہ اس قرآن کو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو وہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کرے، لیکن وہ لوگ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اور نہ وہ قیامت تک دے سکیں گے. اب جب ایسی بے بسی کی حالت آ جائے تو اب ان سے اور تو کچھ بن نہیں پڑا، اب وہ قرآن میں عیب نکالنے لگے اور کہا کہ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان اور عظمت والا ہو کر اپنے کلام میں بہت حقیر اور بہت ذلیل اور بہت چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں. آج بھی دیکھو، جب قرآن کی حقانیت کا یا اسلام کی حقانیت کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ادھر ادھر کی صرف باتیں کرتے، ادھر ادھر کے شوشے نکالتے. بالکل ویسے ہی انہوں نے کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر بڑی سے بڑی مخلوق کا بھی ذکر آیا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی ذکر آیا ہے. جانوروں میں اگر دیکھے تو ایک طرف ہاتھی کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے، اور دوسری طرف چونٹی کا، مکھی کا، مچھر کا ذکر ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے ان چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. مثلا کسی جگہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ کفار جن بتوں کو پوجتے ہیں یہ ایسے کمزور اور بے بس ہے کہ یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے منہ پر مچھر یا مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے. یہ مثال بیان کی. کسی جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفاروں کا دین مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہے. اب جب ایسی مثالیں سنی تو بعض کافر یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا بھی نعوذ باللہ عجیب باتیں کرتا ہے، وہ ایسی حقیر چیزوں کے نام لینے سے بھی نہیں جھجکتا. ان کے اعتراض کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا ہے. بھائی کسی چیز کی مثال یا ایگزامپل دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کے لیے ایگزامپل دی گئی ہے وہ بات خوب کھل کے سمجھ میں آ جائے اور خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. اب یہ مطلب
کہ ذہن میں بات بٹھانی ہے، چاہے جس مثال سے پورا ہو، وہ ایگزامپل سب سے اچھا کہلائے گا جس سے بات ذہن میں بیٹھ جائے، چاہے وہ چیز جو مثال میں اور ایگزامپل میں پیش کی گئی ہے چاہے کیسی معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ مچھر ایک بہت ہی ادنا اور بے حقیقت سی مخلوق ہے۔ اب جہاں بوتوں کی یا کسی مخلوق کی بے حقیقتی بیان کرنی ہوگی وہاں مناسب مثال مچھر کی ہی ہوگی کہ یہ بت مچھر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب اس پر اعتراض کرنا بے وقوفی اور نادانی کی دلیل ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں جھجکتا ہے، کیونکہ مثال سے غرض کیا ہوتی ہے؟ کوئی بات سمجھانے کی ہوتی ہے، جیسی بات ہوگی ویسی مثال دی جائے گی، اس میں برائی کی یا جھجکنے کی کوئی بات ہے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ایک بات دی جاتی ہے۔ اب اللہ آگے کہتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب نے جو مثال بیان کی ہے وہ ٹھیک بیان کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْلَمُونَ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا، وہ کیڑے نکالیں گے، ان کو سمجھنا نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے، اور ان مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، نہ یہ کہ وہ ان مثالوں کو سن کر الٹی باتیں سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایماندار لوگ اللہ جو مثال بیان کریں گے اس کو سچی اور مطلب کو بیان کرنے کے لیے مناسب اور اپنے رب کی طرف سے درست سمجھتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہوتے جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بات جو ہوتی ہے اس کو نہیں لیتے، بلکہ مثال جو بیان کرتی ہے اس کی ہنسی اڑانے لگتے ہیں، طنز کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں بیان کر کے، اتنی گھٹیا مثالیں بیان کر کے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایماندار لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے حکم کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اپنا بڑا فرض سمجھتے ہیں، وہ ان کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ کوئی مثال بیان کرے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ یہ مثال بیان کیوں فرما رہے اور اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ مثال کتنی معمولی ہے یا کتنی شاندار ہے، کس اعلیٰ چیز کا ذکر کیا گیا ہے، کس گھٹیا چیز کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس مثال کو دیکھ کر اللہ کیا سمجھانا چاہتے وہ اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کفار ہوتے وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں حق کی تلاش نہیں ہوتی، وہ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کیسے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے، کہ اللہ کے کلام میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی عیب ڈھونڈے، چاہے خواہ مخواہ کا عیب ہو، حقیقت میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس لیے جب اللہ ان کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس پر بے تکے اعتراض کرنا شروع کر دیتے، طنز کے طور پر ایمانداروں سے پوچھتے کہ اللہ اس قسم کا مثال بیان فرما کر اللہ کیا کرنا چاہتے۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ ایمان والے اور صحیح کردار والے لوگ وہ ہے جو اللہ کی بیان کی ہوئی مثالوں میں غور کریں کہ اس میں سبق کیا ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، اس میں وہ کیڑے نہ نکالے، ان مثالوں کو سمجھے اور کسی بحث میں نہ پڑے۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ پھر اللہ آگے فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے سوائے بدکاروں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، بعض لوگ ان مثالوں پر غور کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں،
بعض لوگ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت پانے والے وہ ایماندار لوگ ہیں جو اپنی سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں سے صحیح کام لیتے، الٹا پھلٹا نہیں جاتے۔ دیکھو دنیا میں راستے بے شمار ہیں، کئی راستے ہیں، اور ہر ایک اپنا راستہ گنائے گا، مگر ان سب میں سیدھا راستہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ نے انسان کو عقل بخشی ہے، اللہ نے سوجھ بوجھ عطا کی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا پیغام بھی بھیج دیا کہ دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کیا چیز فائدے مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے۔ اب اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا، سمجھا دیا سب، اب اختیار دے دیا، چاہے وہ اختیار کرے صحیح راستہ، چاہے وہ اختیار کرے غلط راستہ۔ دیکھو آج دنیا میں صحیح راستے پہ چلنے والے بھی غلط راستے پہ چلنے، کسی کو زبردستی نہیں پکڑا جاتا۔ اب اگر انسان اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس برے راستے کے باقی سامان بھی انسان خود تیار کرتا ہے۔ جس طرح آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس راستے کی برائیاں اور نقصان بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے راستہ غلط چنا۔ بھائی اللہ ہم کو فرشتہ بنا دیتا، ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے تھے، جیسا اللہ نے فٹ کر دیا ویسا چلتے، جانوروں کی طرح بنا دیتے، اور بہت ساری دنیا میں جو مخلوق اللہ نے بنائی ویسا بنا دیتے، لیکن نہیں، انسان بنا کر کے اچھائی بھی رکھی برائی بھی رکھی، راستے بھی سمجھائے اور اختیار بھی دے دیا۔ اب اچھائی کی طرف چلے گا تو اللہ اچھائیوں کے لیے راستہ کھولتا چلا جائے گا، برائیوں کی طرف چلے گا تو اس کے لیے وہ راستے کھلیں گے۔ تو اس آیت میں جو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی بیان کی ہوئی مثالوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی اپنی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان مثالوں سے صحیح سبق نہیں لیتے، اپنے سوچنے کی ساری قوت صرف کیڑے نکالنے میں لگا دیتے کہ کیسے موقع ملے اور کیسے انگلی اٹھاؤ۔ تو اللہ نے اس بات کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ گمراہی تو انہی پر آتی ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ان پر نہیں آتی۔ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہی کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ گمراہی ان کی نافرمانی اور بدکاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ لوگ اللہ تعالی سے اپنے اقرار کو پکا ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز زمین میں فساد پھیلاتے۔ اللہ کہتے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ پچھلی آیت سے کیا مضمون چل رہا ہے کہ فاسق اور نافرمان لوگ گمراہی کا شکار ہوتے۔ اب وہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ بیان کی گئی۔ نمبر ایک کہ وہ اللہ کے ساتھ جو اقرار کرتے اس کو توڑ دیتے۔ وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری مرضی کے مطابق چلیں گے، لیکن توڑ دیا اس کو۔ فاسق جو ہوتا ہے وہ ہر اس رشتے اور ہر اس تعلق کو توڑ دیتا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ سے کیا ہوا اقرار بھی توڑا، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو بھی توڑ دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے اور بندوں کے سارے حق جو ان رشتوں کی وجہ سے اس پر لازم آتے پورے پورے ادا کرے۔ لیکن فاسق آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حق بھی مارتا ہے، بندوں کے حق بھی مارتا ہے۔ فاسق آدمی ملک میں فساد پھیلاتا ہے۔ ابھی تیسری چیز کیا فرمائی کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اپنے برے عملوں کی وجہ سے دنیا میں امن میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو تین نشانیاں بیان فرمائی اور اللہ نے ان کا انجام بتایا کہ جو اللہ کے ساتھ پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اللہ کے حکموں کے پاس نہیں چلتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے۔ ان کا انجام اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے نقصان میں رہیں گے۔ اولئک
هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ اب یہاں پہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، مگر یہ اس کے خلاف چلتے ہیں، برا برتاؤ کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں، نہ کسی رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر زندگی پر آپس میں چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جوڑ کے رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو جوڑوں گا۔ تو بروں کے ساتھ ہر کوئی برا رہتا ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بروں کے ساتھ اچھا بن کے دکھاؤ، یہی کمال، یہ ہے کمال۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، یہ ہے کمال۔ بدلہ سے بدلہ وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں کے ساتھ برا۔ ہاں، اللہ فرماتے کہ جو شخص جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، میں بھی اس کو جوڑوں گا، یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ اور جو کاٹتا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کو کاٹ دوں۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ینقضون عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عہد اور معاہدہ اور وعدے کی خلاف ورزی یہ سخت گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وعدہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے پورا تو یہ کہو سامنے والے سے کہ دیکھو بھائی، وعدہ نہیں کرتا ہوں میں، لیکن میں جو آپ کے ساتھ میں جو کر رہا ہوں اس کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وعدہ مت کرو، اور اگر کرتے ہو تو اس کو پورا کرو۔ اور دوسرا جملہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو، جن رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان کا قائم رکھنا ضروری ہے، ان کا توڑنا حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں زندگی بخشے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے، اور ان سارے پیغمبروں کا پیغام ایک تھا، کیا تھا؟ اللہ ایک ہے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے سادھو یہ کہہ رہے تھے کہ 33 کروڑ کوٹی دیوی دیوتا ہے، لیکن بھگوان تو صرف ایک ہی ہے۔ آج ہی یہ سنا ہے میں نے۔ تو ان سب کا پیغام ان نبیوں کا ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا رب ہے، وہی سب کا معبود ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں۔ یہ پیغام تھا پیغمبروں کا۔ اب یہ ایک بات اور بھی خوب سمجھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا تھا جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اس رب نے انسان کو زندگی بخشی، آٹومیٹک نہیں آیا کہ بندر سے انسان بن گیا۔ اگر اس وقت بندر سے انسان بن سکتا ہے تو اس کے بعد پھر ہزاروں بندر آئے، اس سے کوئی انسان بن سکتا تھا نا؟ کوئی بنا ہی نہیں آج تک۔ تھیوری غلط ہے یہ۔ اس وقت بن سکتا ہے تو آج بھی بن سکتا ہے۔ پوری ایک تھیوری ایسی بنا کے دے دی، ڈاروین کی ہے، کون سی ہے، کہ بھائی بندر سے انسان بنا۔ اس وقت بن سکتا تھا تو آج کے بندر سے بھی انسان بن سکتا ہے نا؟ ہزاروں سال ہو گئے، کوئی بندر سے انسان بنا ہی نہیں۔ تو یہ تھیوری غلط ہے۔ رب نے پیدا کیا ہے، انسان کو زندگی رب نے دی ہے، اور سال ہر سال تک انسان نے یہاں زندگی گزاری، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمام انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ اب کب قیامت آئے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ انسان اور ان سے پہلے کے مرے ہوئے سبھی زندہ ہو جائیں گے۔
پھر سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. جو رب نہیں تھا اس کو وجود بخش سکتا ہے، وہ رب مار کر کے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا. اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو رب یہ آسمانوں کو بنا سکتا ہے، یہ زمین کو بچھا سکتا ہے، جو رب دنیا کے اتنے کارخانوں کو بنا سکتا ہے، جو رب اتنے بڑے بڑے جانور، سورج اور چاند کو بنا سکتا ہے، مخلوقات کو، وہ رب ایک 6 فٹ انسان کو مار کے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا. اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب کسی کی زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس زندگی کو بڑھا نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ میری اپنی زندگی کا آخری وقت کب ہے مجھے نہیں پتا. سوچتے نا 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، ایک وقت کے بعد یہ کام ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر میں کروں گا. لیکن مجھے کیا پتا میری زندگی کی شام سامنے ہے، میں کب ختم ہونے والا ہوں مجھے نہیں پتا. تو اس لیے ہمیشہ بندے کو تیار رہنا چاہیے. دنیا کے کاروبار، دنیا کے دھندے، دنیا کی مشغولیاں، یہ ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ صحابہ کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی، یہ نبیوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کے فرائض جو انسان کے ذمہ لگائے وہ انہوں نے نہیں چھوڑے. کب زندگی کی شام آ جائے مجھے پتا نہیں. اور پھر وہی قرآن نے وہی کہا ہے کہ پھر افسوس کرے گا اور کہے گا کہ یا رب مجھے دنیا میں لوٹا دے اور جا کر کے میں نیک عمل کروں گا. کل اللہ کہتے اب یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جب انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے تمام وسیلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، ہر سانس اللہ ہی کی رحمت سے آتی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں. ایک سانس کی نعمت پہ غور کرو نا، یہ اگر اکھڑنے لگے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون پڑھا تھا کہ کوئی عرب بندہ تھا، کہیں جا کر وہ بے ہوش ہو گیا، سانس کی کوئی تکلیف ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا پتہ نہیں، بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کر کے ہاسپٹل لے دیا گیا، ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا. اب اس کی سانس اکھڑنے لگی، اس کو آکسیجن لگایا گیا، وہ ٹھیک ہوا. اور ٹھیک ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک بل تھما دیا گیا کہ بھائی یہ آپ کا بل ہے. اب وہ بل دیکھ کے رونے لگا. کسی نے کہا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، یہ بل دیکھ کے آپ روئے ہو، پیسے کی دقت ہے، نہیں دے سکتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ بتاؤ. وہ کہتا ہے میں بہت بلینئر آدمی ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے. میں رو اس پر نہیں رہا ہوں کہ یہ بل اتنا کیوں ہے، میں رو اس پر رہا ہوں کہ جس رب نے زندگی بھر اتنے سارے سانس دیے، اندر جا رہے نکل رہے، اندر جا رہے نکل رہے، اس کی نعمت، اس رب نے 1 روپیہ نہیں مانگا اور یہ چند لمحوں کا اتنا بل میرے سامنے. اس رب کی نعمت کا قدر کرو، سانس اندر جانے اور آنے کی، کھانا اندر جانے کی، ہضم ہونے کی. یہ آنکھ کے صحیح استعمال کی، یہ کان کے صحیح استعمال کی کوئی اور دے نہیں سکتا. اس رب نے سب کچھ دیا. وہ کہتا ہے دن میں 5 بار مجھے یاد کر لو، ہم سے نہیں ہوتا. کچھ حلال چیزوں پہ چل لو، حرام سے بچ جاؤ، ناجائز چیزوں سے بچ جاؤ، ہم سے نہیں ہوتا. ہم توڑ دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا، وہ رب تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس رب نے مہلت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے میرا بندہ ہے کل لوٹ کے آئے گا، میرا بندہ ہے کل لوٹ کے آئے گا، میرا بندہ ہے کل لوٹ کے آئے گا. اگر ایسا ہوتا کہ آنکھ سے نافرمانی کرے آنکھ پھوڑ دی جائے پھر کیا کرتے؟ کان سے نافرمانی کرے سننے کی طاقت چھین لی جائے پھر کیا کرتے؟ حرام روزی کھائے پیٹ کا ہاضمہ خراب کر دیا جائے پھر کیا کرتے؟ خدارا اس رب کی نعمتوں کو، اس رب کی رحمتوں کو سمجھو. چند آزمائشوں کی بنا پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ آزمائشیں بھی، وہ امتحانات بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے کہ جگہ جانچوں کہ کتنا سچا ہے کہ کتنا کھوٹا ہے. 60 سال تک، 25 سال تک اچھے سے کاروبار چلے گا، 2 مہینہ خراب ہوا بندہ اللہ پہ شکایتیں شروع کر دیتا. 2 مہینوں میں، چند دنوں میں کہ لگتا ہے کسی نے رزق بند کر دیا. کہ خدا کے سوا کوئی اور ہے بھی جو رزق بند کر دے، رزق باندھ دے، بچے دانی بند کر دے؟ کیا ہو گیا انسانوں کو؟ 25 سال تک، سالوں تک اللہ نے کھلایا، ایک لمحے میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ بھاگ گیا. ہر سانس اس کی رحمت سے آتی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے.
ہمیں چاہیے اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دے. ہماری نیک بختی، ہماری نجات اسی میں ہے کہ اس کے سامنے پیش ہونے اور اپنے اعمال کو جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور کب پیش ہوں گے نہیں پتا، ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے دے رکھی ہے. اب کریے. اب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے، چاہے اچھے راستے چلے چاہے برے راستے چلے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. اللہ کہتے وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں. ایک قلم اپنے آپ نہیں پیدا ہو سکتی، ایک ٹوپی اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک جبہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ ٹیبل اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ کرسی اپنے آپ نہیں بن سکتی، یہ موبائل اپنے آپ نہیں بن سکتا، یہ ٹیوب لائٹ اور پنکھا اپنے آپ نہیں بن سکتا. دنیا اپنے آپ بن گئی. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا ارادہ کیا. فسواهن 7 سماوات، پھر 7 آسمان ٹھیک کیے. وهو بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے. دیکھو، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم، دوسری ہے اندر کی روح. روح نہیں ہے تو جسم کیا فائدہ؟ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جسم اور روح دونوں کی ضرورتوں کو اللہ ہی پورا کرتا ہے. جس رب نے اس مٹی کے پتلے کو بنایا، اس رب کا پہلا احسان یہ ہے کہ انسان کی جس قدر جسمانی ضرورتیں ہیں اللہ انہیں پورا کرتا ہے. دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں تاکہ اس جسم کی بڑھوتری ہو، ترقی ہو، وہ پھلے پھولے. پھر جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو غذا کی ضرورت ہے. جیسے ظاہری بدن کو کھانے کی ضرورت ہے نا، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. یہ جو نمازوں کو دل نہیں کرتا نا، وہ اس لیے کہ روح کو غذا نہیں پہنچ رہی، ہم اس کو غذا نہیں پہنچاتے. نیکی کو دل نہیں کرتا، غذا نہیں پہنچاتے. اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا. زمین میں ایک طرف دریا ہے، سمندر بہائے، دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر دیے، آسمان سے باتیں کرتے ہیں. درختوں کے جنگل اگائے. زمین کے اندرونی حصوں کو انگنت خزانوں سے بھر دیا کہ وہ خزانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان کو سالوں لگ جاتے ہیں. ان جنگلوں کے اندر ریسرچ کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں. ابھی آپ اگر یوٹیوب پہ جا کے یا کہیں جا کے آپ دیکھتے ہو تو سمندروں کی مچھلیوں کی جو ایک تو کچھ مچھلیاں 3-4 قسم کی ہمارے سامنے، لیکن اندر انسان نما مچھلیاں نکل رہی، سانپ نما مچھلیاں نکل رہی ہے، پری نما مچھلیاں نکل رہی ہے، جانور نما مچھلیاں نکل رہی ہے. کس نے کیا؟ سب اندر ریسرچ کرتے کرتے سالوں ہو گئے اور انسان کی ریسرچ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. خزانے مختلف جو وہ پورے نہیں ہوئے. اور یہ سب کچھ حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے ہوا کہ بھائی یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے حکموں کے مطابق چلو. اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے ان بے شمار خزانوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی عبادت کرے. یہاں لفظ ہے ایک جمیعہ. کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ رب جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ہے جو ہے زمین میں سب، جمیعا سب. یہ لفظ کہہ کر بتایا کہ یہ سب کچھ حضرت آدم کی اولاد کے لیے ہے اور وہی اس سے فائدہ اٹھانے کی حقدار ہے. اب انسان کے جسم کے ساتھ روح کی بھی پرورش ہونی چاہیے. اس مقصد کے لیے زمین اور اس کی پیداوار کافی نہیں ہے. روح کی تربیت کھانے پینے سے نہیں ہوگی. اس لیے زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہاں سے انسانوں کی روح کی تربیت کے لیے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ پیغمبروں پر ہدایت کی بارشیں اللہ نے نازل فرمائی. حضرت جبرائیل آتے گئے اور انسان جس طرح زمینی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے چاہیے کہ اس آسمانی بارش جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی برس رہی اس سے بھی فائدہ اٹھائے. اور بہترین بارش ہمارے سامنے قرآن ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی روح کی بھی تربیت ہو
اور اس طرح مکمل آدمی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز، اللہ نے کہا نا کہ دنیا میں جتنی چیزیں سب تمہارے لیے پیدا کی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ نہیں پہنچتا، چاہے یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا وہ فائدہ ان چیزوں کو دیکھ کر آخرت کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا ہو. بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا استعمال کرتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر نہیں ہوتی. چاند سے فائدہ پہنچ رہا ہے، سورج سے فائدہ پہنچ رہا ہے. بہت ساری دنیا میں زہریلے جانور، جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی ہے، زہریلی چیزیں، زہریلے جانور، اس پر غور کرے تو وہ کسی نہ کسی حیثیت کے لیے سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. جو زہریلی ہوائیں چلتی ہے وہ کون کیچ اپ کرتا ہے؟ جو چیزیں ایک طرح سے انسان کے لیے حرام ہیں، دوسری کسی طرح اور کسی حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری چیزیں تمہاری ہو، تم اللہ کے لیے ہو. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی. اس کی فکر میں لگ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا. اب اس آیت سے بعد علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال ہو، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی، سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے کہ جب تک کسی چیز کو شریعت نے قرآن و سنت سے حرام قرار نہیں دیا اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 29 تک تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل ایک بات یہ بھی بتانی تھی کہ آج 29 تاریخ ہے، 30 اور پرسوں 31 منگل کا دن ہے. منگل کے دن 31 ہوتی ہے اور عام طور پر نوجوان بے حیائی کی طرف بھاگتا ہے. بڑے مسائل ہوتے، روکنا مشکل ہو رہا ہے. شراب کی طرف بھاگ رہا ہے، بے حیائی کی طرف بھاگ رہا ہے، عیاشی کی طرف بھاگ رہا ہے. ایسے وقت میں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اس دن رات میں عشاء کے بعد یہاں نوجوانوں کو اور لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے کچھ بات رکھی جائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا آپ کے ٹچ میں جتنے نوجوان لوگ ہیں، ان کو جمعہ میں ہی اعلان کرنا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا مجھے، تو ان کو انشاءاللہ 31 دسمبر کے دن یہاں عشاء کے بعد جمع کریں. ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے گی، ان کو سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ بات پہنچائے. 2 دن ابھی بچے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.